پیٹ میں حمل ہے اس کو تکلیف بھی ہے اور بار بار شدت سے انکار بھی کرتی ہے کہ بس اللہ ہمیں بچہ دے دے، ایک بچہ ہی کافی ہے، آئندہ میں حاملہ نہیں ہوں گی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے حاملہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب حمل کی مدت گزر جائے گی، بچہ پیدا ہو جائے گا، میاں بیوی اکٹھے ہوں گے، یہ ساری باتیں بھول جائیں گے، فکر نہ کرو۔ گھر میں بہت مشکلات ہیں، لوگ وسوسے ڈالتے ہیں، سب جھوٹ بولتے ہیں۔ سورۃ بقرہ پڑھا کرو گھر میں، شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے۔ بیٹا اپنے والد کی طرف سے قضا نماز نہیں پڑھ سکتا، البتہ یہ کر سکتا ہے فقہ حنفی کے مطابق کہ جتنی نمازیں ان نے چھوڑی ہیں اس کا فدیہ ادا کر دیں، اور ایک نماز کا فدیہ ہوتا ہے جو صدقہ فطر کے برابر، یعنی یوں سمجھیں کہ 2 سیر گندم، اسی طرح حساب کر کے تقسیم کر دے، 5 نمازیں اور وطر 6 نمازوں کا، یعنی گویا کہ 12 سیر گندم ایک دن کی ہو گئی۔ اب دیکھ لے کہ کتنا قضا، جتنا دے سکتا ہے دے دے، جتنا نہیں ہے اللہ سے معافی مانگے۔ ہے کہ حدیث میں ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل دوسری رکعت کے تشہد میں بیٹھے بغیر ایک ساتھ پڑھے گا، یہ حدیث ہم نے نہیں پڑھی، جہاں لکھی ہو مہربانی کر کے لکھ کے بھیج دیں۔ کہتے ہیں کہ شادی کرنا خاندان میں بہتر ہے یا غیر برادری میں، یہ معاملے اللہ کے ہاتھ میں، جہاں اللہ چاہیں گے وہی ہو۔ باقی خاندان کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ خاندان کی لڑکیاں دیکھی بھالی ہوتی ہیں، بندے کو پتہ ہوتا ہے ان کے کریکٹر کا، ان کے کردار کا، ان کے عمل کا۔ اسی لیے تو انگریزوں نے منع کیا ہے نا کہ آپس میں شادیاں نہ کرو تاکہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو جب تک تمہاری یہ تحقیق نہیں آئی تھی اس وقت تک تو لوگ کرتے رہے، کوئی بیماری نہیں ہوئی۔ اور حضور کے حضرت علی رشتہ دار تھے کہ نہیں تھے؟ چاچے کے بیٹے تھے، تو حضور نے بیٹی ان کو نہیں دی۔ اگر گھر والے رشتہ داروں میں کرنے کا زور دے اچھی بات ہے، رشتہ داروں کو بندہ جانتا ہے، دیکھا بھالا ہے۔ اور آج کل ایک بات یاد رکھو، سعودی عرب میں ماشاءاللہ ایک قانون ہے کہ جب کوئی آدمی شادی کرنا چاہے تو اس لڑکے اور لڑکی دونوں کا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے۔ جب تک وہ میڈیکل ٹیسٹ کی رپورٹ نہیں آئے گی قاضی نکاح نہیں پڑے گی۔ اگر یہ آپ اپنے ملک میں بھی کر لیں نا تو اس سے بڑی مصیبتیں بچ جاتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسی بیماری ہوتی ہے لڑکے میں یا لڑکی میں کہ وہ اولاد کے قابل ہی نہیں ہوتے، یا ان میں کوئی ایسی بیماری ہے موذی جس کا علاج ہی نہیں ہے دنیا میں، یا ایسی بیماری ہے جو متعدی ہے آگے بڑھے گی۔ مدینہ منورہ میں جانے کے بعد افضل تو یہ ہے پہلے دن حاضری دیں، اور یا پھر جب روانہ ہوں وہاں سے پھر حاضری دیں۔ بعض علماء نے اتنا گنجائش رکھی ہے کہ روز ایک دفعہ حاضری دے سکتے ہیں۔ یہ جو ہر نماز کے بعد بھاگ پڑتے ہیں اور موبائل بھی ہاتھ میں ہوتا ہے ماشاءاللہ، تو یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔